میرے پاس یہاں ایک بہت بڑے علامہ آئے شیعہ کے، تو میں نے ان سے یہی بات علم تفنن سے طبع کے طور خیانت پر کرنا سرکار سے خیانت کرنا ہے۔ میں نے تفنن طبع کے طور پر یہ بات کہہ دی کہ بھائی کم از کم اتنا تو کہو جو آپ کے شیعہ راویوں کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے پنجابی میں مجھے جواب دیا کہ شیعہ دے لتر کون کھائے گا؟ چیزیں ہیں نا، تو بھائی یہ دودھ کا دلوا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا کیوں ہے کہ آج میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں، آج ملا اعظم نظام سے وابستہ ہو جائے، خدا کی ساری رحمتیں پاکستان پر نازل ہو جائیں گی۔ وہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے، آپ ہی کچھ کریں تو کریں۔ نہیں وہ تو اللہ نے کرنا نا جی، دیکھو نا ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ نہیں، ہدایت نظام تو کسی نہ کسی سلسلے سے چلنا ہے نا۔ بس نظام دیکھیے، قرآن پاک موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود، ہر شے موجود ہے، لیکن ہم موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے کہا ہے نا کہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے۔ اب جب پہلی اکائی اخوت ہے تو کیا ملا جو ہے سٹیج پر بیٹھ کر اخوت کا لحاظ کرتا ہے، شیعہ یا سنی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، شیعہ کی شناخت یہ کہ وہ صحابہ پر تبرہ بولے، یہ ٹائٹل ہے۔ جن صحابہ کی تعریف مولا کائنات کرتے ہیں ان پر تبرہ بولے تو وہ پکا شیعہ ہے۔ اور سنی کی شناخت آج کل یہ ہے جو اہل بیت کو پس منظر میں رکھے، چوتھا پانچواں درجہ دے، وہ سنی ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے امت کے ساتھ؟ نہیں، بس آپ جو علی کو پہلا مان رہا ہے وہ پہلا مان کے مان لے۔ وہ بھائی بس نظام دیکھیے، تو انہی کے پاس وہ ہے نا، علی شخصیت ہی نہیں ہے، نظام الہی کا تسلسل۔ الہی نظام کے دستوری تسلسل کا وہ نگران اعلیٰ ہے نبوت کے بعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا کہنے۔ عظمت مآب نگران ہیں، اور اتنے بڑے صاحب بصیرت ہیں کہ تینوں خلفاء کو جو فیض ملا ہے وہ علی سے ملا۔ وہ علی سے ملا ہے۔ جو نظام قائم ہوا کیا ہے، کہنے۔ جو آپ کو، اچھا میں آپ کو ایک نقطے کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ واہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں مولا کائنات سے مشورہ لیتے، اچھا۔ ٹھیک ہے، ان کی خلافت برقرار رہی۔ ٹھیک، حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا، بلکہ حضرت عمر کا تو یہ قول موجود ہے، لولا علی اللہ کا عمر۔ ہاں، ٹھیک ہے، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالنا جس میں مشکل کشا علی نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جنگ پر جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ مولا آپ کیا کرنا چاہیے؟ تو مولا کہنا تو فرمایا کہ مرکز کو چھوڑنا یہ دانائی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبائل جو ہیں آس پاس کے مرتد ہو چکے ہیں، اگر مرکز پر حملہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آپ مرکز میں رہیں، کوئی ماہر جرنیل بھیج دیں۔ تو اس وقت حضرت عمر کو حیرت ہوئی، اور مولا کائنات کے جو الفاظ ہیں خدا کے آسمان سے بڑے ہیں، لیکن کوئی منکر جو ہے ان کو نہیں مانے گا۔ یہ علی علی کرنے والے سب سے زیادہ منکر علی یہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انت مثابۃ للناس ورداء للناس، نہج البلاغہ کا سینہ اس کا گواہ ہے۔ آپ اللہ کے لیے رحمت، مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت کی چادر ہیں اور جائے پناہ ہیں۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کو نبھایا ہے، ٹھیک ہے، اور تکریم دی ہے۔ تو یہ مولا کا نام لینے والے کون تکریم دیتے بھائی؟ ان پر کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہوئی جس وحی کا مولا کائنات کو نہیں علم؟ تو یہ باتیں میں اس لیے سلگتی کر رہا ہوں کہ ماحول کو ہم نے کب تک جلانا ہے، امت کو کب تک ہم نے تباہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں جب غالیوں سے پوچھتا ہوں، غالی سنی ہوں یا غالی شیعہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام نہ کریں تو ہمیں لوگ پیسے نہیں دیتے، یہ ہے ان کا معیار۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ کیا ذوالجلال والاکرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ امانتیں جو ہیں اس کے اہل تک پہنچاؤ، امانت اس کے اہل تک پہنچنی چاہیے۔ اور جس وقت تم فیصلہ کرنا چاہو تو پھر فیصلہ عدل سے کرو، جو خدا کی بنائی ہوئی نظام کی جو عظمت ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے،
تو زندگی کا ہر احساس قدرت نے محفوظ رکھ کر اس کے لیے نظام دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج جتنے بھی ملا ہیں، ٹھیک ہے، جتنے وہ کھاتے علی کے نام کا ہیں، ابو بکر کے نام کا ہیں، عمر فاروق کے نام کا ہیں، لیکن ایگری طاغوت کے ساتھ ہیں۔ اگر ان میں دم خم ہوتا یا حیا نام کی کوئی شے ہوتی تو اس نظام پر مر مٹتے۔ ہاں، مولا نے تو کہا ہے کہ تم لوگوں نے میرا دل پیپ سے بھر دیا، جی ایسا ہی تم ہے، پر حکومت کرنے سے عزیز مجھے میری پیوند لگی جوتی۔ ہاں، بہتر ہے۔ وہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ظالموں، مجھے حق کا امام مانتے ہو، بیعت کی ہے تم نے، مجھ سے پہلے لوگوں نے کی جس طرح بیعت کی گئی ہے، میری بیعت بھی اسی طرح کی گئی ہے، میں کوئی حادثاتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو تم میرے ساتھ وفا کیوں نہیں کرتے؟ میں الہی نظام کی بقا کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جی قبلہ، جی پھر خلیفہ دوئم کے ہم، جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، ہم۔ انہوں نے کیوں مولا علی کی بیعت نہیں کی؟ یہ تو ایک افشاں راز ہے اور ایک کھلی کتاب ہے، اتنے اگر کم از کم تسلسل جو چل رہا ہے تو پھر دیکھیے، وہاں میں کیوں عرض بیعت کرتا نہیں ہوں حارث صاحب؟ یہ چیزیں جب ساری امت موجود ہے ایک طرف تو ان کی کیا حیثیت ہے امت کے سامنے؟ شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324305589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ حالات بنتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، جو لوگ معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی تو انہی میں سے تھے نا جی۔ تو ایک ماحول ہوتا ہے، کبھی مطلب قبائلی عصبیت غالب آ گئی، کبھی کوئی چیز غالب آ گئی، کبھی لالچ غالب آ گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو علی کے بیعت کر چکے تھے وہ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے دھوکہ دے کر علی کو ناکام کیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح انہوں نے دھوکہ دے کر امام حسن علیہ السلام کو ناکام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو ناکام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار نے ناکامی کو کامیابی میں ایسا بدلا ہے کہ قیامت تک دین کی بقا ان کا انہی کی عالم، گرم سانسوں کی برکت ان سے کا ہے۔ گھر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ وقت گزر گیا، ایک تاریخی معاملات تھے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام موجود ہے، نظام مصطفیٰ۔ تو کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں یہ نظام پڑھایا جاتا ہے بطور نظام؟ قرآن میں تو مذہب کا لفظ ہی نہیں ہے، دین ہے، نظام ہے، حدود الہیہ کا تصور ہے۔ اور یہاں تو خبروں میں بھی مذہبی رسومات چلتے رہتے یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ قرآن سے پڑھے تو ہیں۔ ایسے ہی ہاں جی، یہ دین سے وفا نہیں ہے۔ اگر امت نے بچنا ہے تو امت کے ٹائٹل پر آئے۔ یہ جو انہوں نے کالے پیلے نیلے کپڑے شناختوں میں پہنے ہوئے ہیں نا، یہ وحدت کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، اور اسلام کے خلاف خود ملا سازش ہے۔
جی اسرائیل کے دورے بھی ہمارے مولویوں نے کیے ہوئے ہیں اچھا جی. تو آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ اگر سچ بولا تو بامبڑ بچتا. وہ ہماری زبان میں وہ گیند ہوتا تھا نا گیند، اس کو ہم کھدو کہتے ہیں. وہ لیروں سے بنا کے لیریں ہاں جی، پھر وہ اتنا سارا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو سوئی دھاگے کے ساتھ سی دیتے تھے. یہ کون سے علامہ ہے جو اسرائیل بھی گئے ہوئے ہم بس چھوڑو پرا، ہم نام مشہور لیں گے آدمی، تو ہاں جی مشہور آدمی؟ بہت بڑے مشہور آدمی ہیں. اچھا ہاں جماعت بھی بڑی ہوگی، سیاسی جماعت بھی ہے؟ چھوڑو اس کو، کیا ہے کیا نہیں ہے. اب بھی ان کے دل ان کی طرف راغب ہیں جی. اللہ ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی عظمت کو سلام. یہ مسلمان، یہ علماء، یہ مولوی جو اس وقت مذہبی پتھارے دار ہیں، مافیاز ہیں، مل بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یا اپنا عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے سامنے دنیا پاکستان کے مسائل کا حل رکھ دیں قرآن کی روشنی میں، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ ایک لمحہ بھی لال نہیں کرے کہ اسی وقت سامنے آ جائے گا. انہوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے نا جی. اب ملا نے دنیا نہیں پڑھی، نظام نہیں پڑھا، یہ تو ایسی مثال بن گئی. وہ ایک پٹھان نے گرا دیا ایک سکھ کو، الو کے بچے کلمہ پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھوں گا، اس نے مارنا شروع کر دیا، لو لوان کر دیا. اچھا خان جی پڑھاؤ، اوہو آتا تو مجھے بھی نہیں ہے. بہت اچھا. یہ ملا کا حال ہے.